حجاج بن یوسف کا نام تاریخ اسلام میں بہت مشہور ہے۔ وہ بظاہر ایک پڑھے لکھے انسان تھے، حافظ قرآن، نماز پڑھاتے اور بعض بڑے گناہوں سے بچتے بھی تھے۔ لیکن افسوس، ان کی زندگی کی سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ وہ بہت ظالم تھے، اور ظلم ایسی چیز ہے جو انسان کی تمام نیکیوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ ایک بڑے تابع، نیک، زاہد اور حق گو عالم تھے۔ ایک دن انہوں نے حق بات کہتے ہوئے فرمایا، حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ یہ بات حجاج تک پہنچی تو اس نے غصے میں حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ کو دربار میں بلا لیا۔ حجاج نے پوچھا، کیا تم نے میرے بارے میں یہ کہا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ نے پورے اطمینان سے فرمایا، ہاں میں نے کہا ہے، کیونکہ ظلم ظلم ہے۔ یہ سن کر حجاج غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور قتل کا حکم دے دیا۔ جب حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ کو قتل کے لیے لے جایا جانے لگا تو آپ رحمۃ اللہ مسکرا دیے۔ حجاج نے حیرت سے پوچھا، اس وقت بھی تم مسکرا رہے ہو؟ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں تیری بیوقوفی پر مسکرا رہا ہوں اور اس بات پر کہ اللہ تجھے ڈھیل دے رہا ہے، مگر جب پکڑ ہوگی تو بہت سخت ہوگی۔ پھر جب قتل کا وقت آیا تو آپ رحمۃ اللہ نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا اور فرمایا، اے اللہ، میرا چہرہ تیری طرف ہے، زندگی اور موت صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہے، حجاج کچھ بھی نہیں۔ حجاج نے حکم دیا کہ رخ قبلے سے پھیر دو۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، اے اللہ، تو مشرق و مغرب ہر جگہ موجود ہے، تیری سلطنت ہر طرف ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ نے دعا کی، اے اللہ، میرے قتل کو اس ظالم کا آخری ظلم بنا دے، میرے بعد اسے کسی پر مسلط نہ کرنا۔ اسی وقت آپ رحمۃ اللہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ کی شہادت کے بعد حجاج کے دل میں عجیب خوف بیٹھ گیا۔ وہ بے چین رہنے لگا، راتوں کو ڈر جاتا، ذہنی طور پر ٹوٹنے لگا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ وہ سخت بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کا جسم کانپتا، دل بے سکون رہتا اور وہ اندر سے جلتا رہتا۔ لوگ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی پکڑ ہے۔ چند ہی دنوں بعد حجاج بھی موت کے قریب پہنچ گیا۔ حجاج نے مرتے وقت کہا، میرا جنازہ رات میں پڑھانا اور قبر کا نشان مٹا دینا، کہیں لوگ مجھے مرنے کے بعد بھی نقصان نہ پہنچائیں۔ اور پھر کچھ ہی عرصے بعد وہ مر گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نیکی کے ساتھ ظلم جمع نہیں ہو سکتا۔ اللہ ظالم کو مہلت تو دیتا ہے مگر چھوڑتا نہیں۔ حق بات کہنے والے کبھی بھی نہیں مرتے۔ مظلوم کی دعا اللہ کے ہاں بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ظلم سے بچائے اور ظالموں کے شر سے محفوظ رکھے۔